اے وہابیوں، تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، سر توڑ کے، سر چڑھ کے جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور حق کو باطل اور باطل کو حق بنایا جا رہا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کس انداز سے؟ یہ کہتے ہیں وہابیوں، تم مکے کے ابلیس کے ساتھ خوشی نہ مناؤ، قیامت کے دن تمہارا حشر نشر گویا کہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ گویا کہ مکے کے یعنی حرمین کے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہاں کے اماموں کو ابلیس بنا رہے ہیں کہ وہ نہیں مناتے، سعودی نہیں مناتے، مکے کے لوگ نہیں مناتے تو سارے ابلیس ہوئے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ابلیسوں کے پیچھے حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ ابلیسوں کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ جس کو تم ابلیس سمجھ رہے ہو، تمہارا سارا خاندان، سارا قبیلہ بریلویوں کا، یہ انہی کے پیچھے تو جا کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اپنا محاسبہ کر لو کہ تم ایمان والوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو یا ابلیس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، بقول اپنے۔ کہتے ہیں نا، چور اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اپنی گفتگو کے اندر یہ اپنے ہی اوپر وار کر چکے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہو رہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ عمر نے کیوں نہیں منایا؟ عثمان نے کیوں نہیں منایا؟ علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیوں نہیں میلاد منایا؟ خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی مناتے نا پھر میلاد، کہ بھئی آخری نبی آئیں گے، ہم اپنے دور میں یہ میلاد منا لیں، یا اپنی قبروں میں جا کر کے مناتے۔ اب کم و بیش 1,50,000 تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ تابعین نے کیوں نہیں منایا؟ امامان دین نے کیوں نہیں منایا؟ تم اپنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہو، ان کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہو کہ یہ وہابی مکے کے ابلیس شیطان کے گویا کے پیروکار ہیں، اس لیے یہ میلاد نہیں مناتے، خوشی نہیں مناتے۔ تو ثابت کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو تم اپنا امام کہتے ہو، انہوں نے میلاد منایا تھا، اور منہ مانگے انعام لے لو تم۔ چاروں اماموں میں سے کسی امام نے میلاد نہیں منایا۔ یہ تو جا کر کے 7ویں صدی میں 600 سال گزر جانے کے بعد جا کر کے یہ میلاد کا آغاز ہوا ہے۔ کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ پہلے دین نہیں تھا، اب دین کا 600 سال 700 سال کے بعد آغاز ہوا ہے۔ اللہ کا خوف کرو، قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جڑو۔ یہ قصے کہانیاں کرنی چھوڑ دو، ورنہ خود بھی گمراہ اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ جو لوگ تمہاری وجہ سے گمراہ ہوں گے، ان سب کو جتنا گناہ اور سزا ہوگی، وہ ساری کی ساری تمہارے کھاتے میں بھی پڑے گی۔ جب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کر کے آ گئی، خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی نہیں منایا، تابعین تبع تابعین نے کسی نے نہیں منایا، فقہائے عظام اور محدثین کرام میں سے کسی نے نہیں منایا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ جی جم غفیر، سواد اعظم، اس وقت دنیا میں اکثریت جو ہے میلاد منا رہی ہے، تو کیا یہ سب غلط کر رہے ہیں؟ جب اکثریت پر جائیں گے، میجورٹی کے اوپر جائیں گے،
تو میں آپ سے یہ کہوں گا کلمہ پڑھ لینے والوں میں اکثریت نماز نہیں پڑھتی، تو کیا وہ صحیح ہو گیا؟ نہیں۔ صحیح ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے اور ہمارے نبی پر مکمل ہوا، تو ہم کو نبی سے ملنا چاہیے۔ ثبوت دیتے ہیں جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، جشن منایا۔ چلیے، اس نے جشن منایا نا، اس کا حشر کیا ہوا پھر؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آگے فرمایا کہ بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ میں اس کو جھلسا دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ آپ جس کو کہتے ہو کہ اس نے جشن منایا، میلاد منایا، اس کا تو حشر قرآن نے یہ بتا دیا، پھر تمہارا حشر کیا ہوگا وہ بھی سوچ لو اپنا حشر۔ اور دوسری چیز یہ، ابو لہب نے گویا کہ نبی کی ذات تو مانی، لیکن نبی کی نبوت اور نبی کی رسالت والی بات نہیں مانی۔ نبی کی ذات ماننا اور ہے، نبی کی بات ماننا اور ہے۔ لازمی ہے کہ نبی کی ذات بھی مانے اور نبی کی بات بھی مانے، یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام۔ نبی نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ کہتے ہیں جی وہ نبی سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ جی یہ میری ولادت کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو نبی تو شکر گزاری میں اللہ کی روزہ رکھ رہے ہیں نا۔ اور پھر نبی نے کیا سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا؟ کہیں نہیں ملے گا۔ وہاں تو یہ ملے گا ہر پیر کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی سے محبت ہے، نبی کی یاد اگر ہے دل کے اندر، تو پھر ہر پیر کا روزہ رکھ کر کے بتاؤ نا۔ پھر یہ سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کیوں منا رہے ہو؟ نبی نے تو نہیں منایا ایسے۔ 12 ربیع الاول کا تو نبی نے روزہ نہیں رکھا، نبی نے روزہ رکھا ہے ہر پیر کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بقول تمہارے کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی تھی، تو 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہوئی ہے، اس میں اتفاق ہے 12 ربیع الاول کی وفات کا۔ تو پھر پہلے جو مناتے تھے 12 وفات النبی، اس کو تبدیل کیوں کر دیا؟ میلاد النبی میں کیوں تبدیل کر دیا؟ اس لیے کہ حرف آ رہا تھا کہ ایک طرف تم وفات النبی 12 وفات النبی منا رہے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو نبی تو زندہ ہیں۔ جب پھنس گئے تو وہاں پر نام بھی تبدیل ہو گیا۔ بدعات کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سنت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، لہٰذا سنت کو اپناؤ، بدعات کو چھوڑو۔